فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ تیسرا باب، حضرت کی تاریخ ولادت، آپ کے معجزات جو وقت ولادت ظاہر ہوئے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 118۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کر حضرت کی ولادت کی خوشخبری دی اور ولادت سے متعلق تعجب خیز باتیں بیان کی۔ ابو طالب نے فرمایا 30 سال کے بعد ایک فرزند تمہارے بطن سے بھی پیدا ہوگا جو بجز پیغمبری کے تمام کمالات میں اس کے مانند ہوگا۔ شیخ کلینی نے بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی کہ حضرت کی ولادت فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کے پاس موجود تھیں تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو کچھ میں دیکھتی ہوں تم بھی دیکھ رہی ہو۔ وہ بولی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا یہ نور جو چمک رہے اور تمام مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت ابو طالب آئے اور بولے کیا تعجب کی بات ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے اس نور کا ذکر کیا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کیا چاہتی ہو کہ تم کو بھی خوشخبری دوں؟ وہ بولی ضرور فرمائیے۔ ابو طالب نے کہا کہ تم سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کا وصی ہوگا۔ دیگر روایت ہے کہ ابو طالب نے 7ویں روز حضرت کا عقیقہ کیا اور اپنے تمام خاندان کو مدعو کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیسا کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احمد کے عقیقے کا ولیمہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا ان کا نام احمد کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ اہل آسمان ان کی مدح کریں گے۔ کلینی اور شیخ توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسند معتبر امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے روایت کی کہ جس رات جناب رسول خدا پیدا ہوئے اسی کی صبح کو علماء اہل کتاب میں سے ایک شخص قریش کی مجلس میں آیا جس میں ان کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ ان میں حشام اور ولید مغیرہ کے بیٹے اور عاص بن حشام، ابو زجرہ بن ابی عمرو بن امیہ و عتبہ بن ربیعہ بھی تھے۔ اس عالم یہود نے کہا آیا آج رات تمہارے قبیلے میں کوئی فرزند پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ضرور ایک لڑکا پیدا ہونا چاہیے جس کا نام احمد ہوگا اور اس میں ایک علامت مثل ایک گھاس کے جو سیاہی مائل ہوتی ہے ہونا چاہیے۔ اہل کتاب کی خاص طور سے یہودیوں کی ہلاکت اسی کے ہاتھ سے ہوگی۔ ممکن ہے وہ لڑکا پیدا ہوا اور تم لوگوں کو اطلاع نہ ہوئی ہو۔ وہ لوگ متفرق ہوئے تو لوگوں سے دریافت کیا، معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند پیدا ہوا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس عالم یہود کو بلایا اور کہا ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میرے بیان کرنے سے پہلے یا بعد میں پیدا ہوا؟ کہا پہلے ہی۔ اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس کو دیکھوں گا۔ وہ لوگ جناب آمنہ کے پاس اس کو لے گئے اور کہا اپنے بچے کو باہر لاؤ کہ ہم بھی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرا بچہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس نے پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور سر جانب آسمان بلند کیا تو ایک نور اس سے ظاہر ہوا جس کی روشنی میں نے بصرہ کے قصر شام میں دیکھے اور ایک عاطف ہوا میں کہہ رہا تھا کہ سید امت پیدا ہوا، لہٰذا کہو میں اس کو تمام حاسدوں کے شر سے خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھو۔ یہ سن کر اس عالم یہود نے کہا کہ اس بچے کو مجھے دکھاؤ۔ آمنہ اس کے سامنے حضرت کو لائیں۔ اس نے آپ کی پشت
اور شانوں کو کھولا اور مہر نبوت مشاہدہ کی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے حضرت کو حضرت آمنہ کی گود میں دے دیا اور کہا خدا تم کو فرزند مبارک کرے۔ جب اس عالم کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تجھ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا پیغمبری بنی اسرائیل سے قیامت تک کے لیے برطرف ہو گئی۔ خدا کی قسم یہی وہ ہے جو ان لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ قریش اس کی گفتگو سے بہت خوش ہو رہے ہیں تو بولا کہ خدا کی قسم وہ تم پر ایسی ہیبت طاری کرے گا کہ اہل مشرق و مغرب یاد کریں گے۔ ابن شہر آشوب اور صاحب کتاب انوار وغیرہ نے روایت کی کہ جب حضرت کی ولادت کا وقت آیا مجھ پر ایک قسم کی دہشت طاری ہوئی۔ میں نے ایک طائر سفید کو دیکھا جس نے میرے دل پر اپنے پر ملے تو وہ خوف مجھ سے زائل ہو گیا۔ پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو مثل درخت کے قد آور تھیں، وہ میرے پاس آئیں، ان سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی اور وہ نہایت پاکیزہ کپڑے بہشت کے پہنے ہوئی تھیں۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگیں، ان کی گفتگو انسانوں سے مشابہ نہ تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سفید بلور کے پیالے تھے جن میں بہشت کے شربت بھرے ہوئے۔ انہوں نے کہا اے آمنہ اس کو پیو، تم کو بہترین اولین و آخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہو۔ میں نے اس میں سے کوئی شربت پیا تو جو نور میرے چہرے پر تھا مشتعل ہو گیا اور میرے تمام جسم پر چھا گیا، اور ایک چیز سفید ریشم کے مانند میں نے دیکھی جو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے تھی، اور ایک عاطف کی آواز میں نے سنی جو کہہ رہا تھا کہ عزیز ترین مردم کو لو، اور چند مردوں کو میں نے دیکھا جو ہوا پر تھے اور ہاتھوں میں سرائیاں لیے ہوئے تھے۔ پھر میں نے مشرق و مغرب تک زمین کو دیکھا اور ریشم کے چند علم دیکھے جو یاقوت سرخ پر بندھے ہوئے کعبے کی چھت پر نصب تھے اور زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ جب حضرت پیدا ہوئے تو کعبے کی جانب رخ کر کے سجدہ کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگے۔ پھر ایک سفید ابر آسمان سے نیچے آیا اور حضرت کو چھپا لیا۔ پھر ایک عاطف کی آواز آئی کہ حضرت کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور تمام دریاؤں کو دکھاؤ تاکہ تمام خلائق آپ کے نام اور صورت اور حلیے سے مطلع ہو جائیں۔ پھر ابر برطرف ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس کے نیچے سبز ریشم کا گدا بچھا ہوا ہے اور مروارد کی چند کنجیاں آپ کے ہاتھ میں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد کو نصرت و سود مندی اور پیغمبری کی کنجیاں مل گئیں۔ پھر ایک دوسرا ابر آسمان سے نیچے آیا اور حضرت کو پہلے سے زیادہ میری آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا۔ پھر دوسری آواز کان میں آئی کہ محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور ان کو جن و انس اور پرندوں اور درندوں اور روحانیوں پر پیش کرو، اور ان کو صفائے آدم، رقت نوح، خلت ابراہیم، زبان اسماعیل، جمال یوسف، بشارت یعقوب و صدائے داؤد و زہد یحییٰ اور کرم عیسیٰ صلوات اللہ علیہم کرو۔ جب وہ ابر زائل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا جو بہت مضبوطی سے لپیٹا گیا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد نے تمام دنیا اپنے قبضے تصرف میں لے لی۔ پھر میں نے 3 آدمیوں کو دیکھا، ان کے چہرے ایسے نورانی تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ سورج طلوع ہوا ہے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی ایک سراہی تھی اور مشک کا نافہ، دوسرے کے ہاتھ میں زمرد سبز کا ایک تشت تھا جس کے 4 سرے تھے اور ہر طرف مروارد سے مرصع تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے خدا کے ولی یہ دنیا ہے، اس کو لے لو۔ تو حضرت نے اس کے درمیان کو اختیار فرمایا۔ کسی نے کہا آپ نے کعبے کو اختیار فرمایا۔ تیسرے شخص کے ہاتھ میں ایک سفید ریشمی کپڑا لپٹا ہوا تھا جس کو کھول کر اس نے ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ پھر حضرت کو 7 مرتبہ اس پانی سے غسل دیا جو سراہی میں تھا۔ پھر اس انگوٹھی سے حضرت کے دونوں شانوں کے درمیان نشق کیا اور آپ سے گفتگو کی۔ حضرت نے اس کا جواب دیا۔ پھر ان میں سے ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی دیر حضرت کو اپنے پروں میں لیا، اور وہ جس نے حضرت کے ساتھ یہ امور انجام دیے رضوان خازانے جنت تھے۔ پھر وہ حضرت سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اے دنیا و آخرت کی عزت کے مالک، آپ کو خوشخبری ہو۔ دوسری سند سے روایت ہے، عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت حضرت کعبہ کے نزدیک سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کعبہ اپنی بنیاد سمیت زمین سے اکھڑ کر مقام ابراہیم کی جانب سجدے میں گر پڑا، پھر سیدھا ہو کر بولا
اللہ اکبر، میرے اور محمد مصطفیٰ کے پروردگار نے مشرکین و کفار کی نجاست سے اب مجھے پاک کر دیا، اور تمام بت کانپتے ہوئے زمین کے بل گر پڑے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے طائر کعبے کے پاس جمع ہوئے اور مکے کے پہاڑ کعبے کی طرف جھکے، اور ایک ابر سفید آمنہ کے حجرے کے قریب موجود ہے۔ میں خانہ آمنہ کی طرف دوڑا اور پوچھا کہ میں خواب میں ہوں یا بیدار ہوں؟ آپ نے کہا آپ بیدار ہیں۔ تو میں نے دریافت کیا کہ وہ نور کیا ہے جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا؟ آمنہ نے کہا وہ اس فرزند میں جو مجھ سے پیدا ہوا ہے، اس کو چند پرندے لیے ہوئے ہیں، مجھے نہیں دیتے، اور یہ ابر اس کی ولادت کے وقت سے مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے کہا میرے بچے کو لاؤ میں بھی دیکھوں۔ آمنہ نے کہا 3 روز تک وہ طائر بچے کو مجھے نہ دیں گے۔ آپ دیکھیں۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا میرے بچوں کو لاؤ ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ آمنہ نے کہا وہ حجرے میں ہیں، آپ جانیں۔ اور وہ جب میں نے چاہا کہ حجرے میں داخل ہوں، ایک شخص باہر آیا اور بولا آپ واپس جائیے، جب تک تمام فرشتے اس کی زیارت نہ کر لیں کوئی انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر میں کانپ گیا اور واپس آیا۔ روایت ہے کہ حضرت ختنہ شدہ اور ناب بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کہتے تھے کہ میرا یہ فرزند عظیم مرتبے والا ہے۔ امیر المومنین سے روایت ہے کہ جب حضرت پیدا ہوئے تمام بت جو کعبے کے گرد رکھے ہوئے تھے منہ کے بل گر پڑے، اور شام ہوتے ہی ایک آواز آسمان سے آئی، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آیت نمبر 81، پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہی تھا۔ اس رات تمام دنیا روشن ہو گئی، اور ہر پتھر اور درخت بزبان حال خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تسبیح خدا میں محو ہو گئے، اور شیطان بھاگا پھر رہا تھا، کہتا تھا کہ امتوں میں سب سے بہترین، خلائق میں سب سے اعلیٰ، بندوں میں سب سے عزت والے اور تمام عالم میں سب سے بزرگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیخ تبریسی نے کتاب احتجاج اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی کہ جب حضرت شکم مادر سے زمین پر تشریف لائے، بائیں ہاتھ زمین پر رکھا اور دائنا ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا، اور اپنے لبوں کو توحید کے ذکر میں حرکت دی، اور زبان مبارک سے ایک نور ساطع ہوا جس کی روشنی میں اہل مکہ نے قصر ہائے بصرہ اور اس کے چاروں اطراف کو شام میں دیکھا، اور یمن کے سرخ قصر اور اس کے نواحی، اور استغر فارس کے سفید قصر اور اس کے اطراف و جوانب کو دیکھا، اور حضرت کی ولادت کی رات دنیا روشن ہو گئی، یہاں تک کہ جن و انس و شیاطین خوفزدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ زمین میں کوئی عجیب بات حادث ہوئی ہے، اور فرشتوں کو دیکھے کہ فوج در فوج زمین پر آتے ہیں اور آسمان پر جاتے ہیں اور تسبیح خدا کر رہے ہیں، اور ستارے حرکت میں ہیں اور ہوا میں پیر رہے ہیں۔ یہ تمام حضرت کی ولادت کی علامتیں تھیں۔ ابلیس ملعون نے چاہا کہ آسمان پر جائے اور ان عجیب باتوں کا سبب معلوم کرے۔ اس کے لیے آسمان سوئم پر ایک جگہ تھی جہاں وہ اور تمام شیاطین جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ جب وہ سب وہاں پہنچے تو شہاب کے تیروں سے مار کر ان کو بھگا دیا گیا۔ ابن بابویہ وغیرہ نے روایت کی کہ حضرت کی ولادت کی رات ایوان کسرا کو لرزہ ہوا اور اس کے 14 کنگورے گر پڑے، دریائے سابا خشک ہو گیا، اور آتش کدہ فارس جس کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے گل ہو گیا، اور فارس کے سب سے بڑے عالم نے خواب میں دیکھا کہ چند فربہ اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے دریائے دجلہ کو عبور کر کے بلاد عجم میں منتشر ہو گئے۔ کسرا نے جب یہ عجیب کیفیت دیکھی اپنے سر پر تاج رکھ کر تخت پر بیٹھا اور اپنے عمراء و اراکین دولت کو جمع کیا اور محل کے کنگوروں کا گرنا اور جو کچھ دیکھا تو ان سے بیان کیا۔ اسی اثنا میں آتش کدہ فارس کے خاموش ہونے کی اطلاع مل آئی جس سے اس کا غم و اندو اور بڑھ گیا۔ پھر اس عالم نے بھی کہا اے بادشاہ میں نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا اور وہ خواب بیان کیا۔ بادشاہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی واقعہ مغرب میں ضرور ہوا ہوگا۔ کسرا نے نعمان بن منظر کو جو عرب کا بادشاہ تھا خط لکھا کہ عرب کے ایک عالم کو میرے پاس بھیج دو کہ اس سے ایک اہم مسئلہ دریافت کروں گا۔ یہ خط دیکھ کر اس نے عبد المسیح بن عمرو غزانی کو بھیج دیا۔ اس سے وہ تمام واقعات بیان کی گئے۔ عبد المسیح نے کہا کہ مجھے اس خواب اور اس کے رموز کا علم نہیں، مگر میرے خالو ستا شام میں رہتا ہے اور وہ
اس کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ قصرہ نے کہا کہ اس سے جا کر دریافت کرو، مجھے اطلاع دو۔ عبد المسیح جب ان کے پاس پہنچا وہ موت سے ہمکنار تھا۔ اس نے سلام کیا مگر کوئی جواب نہ ملا، تو چند اشعار پڑھے جن میں ظاہر کیا کہ میں دور سے بہت تکلیف اٹھا کر ایک بزرگ کے پاس کچھ معلوم کرنے آیا ہوں اور اب نا امید ہو گیا ہوں۔ ستی نے جب یہ سنا اپنی آنکھیں کھولی اور کہا عبد المسیح ایک شتر پر سوار ہو کر منازل طے کرتا ہوا ستی کے پاس اس وقت آیا جبکہ وہ زری کے پاس منتقل ہو رہا ہے۔ اس کو بادشاہ ساسان نے بھیجا ہے۔ اگر قصر کے زلزلہ آتش کدہ کے گل ہو جانے، سب سے بڑے عالم کے خواب اور دریائے ساوا کے خشک ہو جانے کے بارے میں معلوم کرے۔ اے عبد المسیح وہ وقت آ گیا جبکہ قرآن کی تلاوت بہت کی جائے گی اور وہ پیغمبر مابعوث ہوگا جو ہر وقت ایک چھوٹا عصا اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور ساوا کی نہریں پر آب ہو جائیں گی اور ساوا سمندر خشک ہو جائے گا۔ ملک شام و عجم ان کے بادشاہوں کے قبضے سے نکل جائے گا اور قصرہ کے کنگوروں کی تعداد کے مطابق جو گر گئے ہیں ان کے بادشاہی کریں گے۔ اس کے بعد ان کی حکومت زائل ہو جائے گی اور جو کچھ ہونے والا ہے ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد عبد المسیح نہایت سرعت کے ساتھ بادشاہ کے پاس عجم میں واپس گیا اور سطح کی تمام گفتگو بیان کی۔ قصرہ نے کہا جب تک ہم میں سے 14 افراد بادشاہی کریں گے بڑی مدت گزر جائے گی۔ غرض ان میں سے 10 بادشاہوں نے 4 سال میں بادشاہی کی اور 4 شخصوں نے عثمان کے زمانے تک حکومت کی اور بیخ و بنیاد سے مٹ گئے۔ سطح سیل ارم میں پیدا ہوا تھا۔ کتاب کا حوالہ سیل ارم سے اشارہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 16 پارہ نمبر 22 کی طرف۔ قوم سبا کے لیے جناب سلمان کے حکم سے یا ملکہ بلقیس کے اہتمام سے دریا پر بند باندھے گئے تھے جس سے شہر سیلاب سے محفوظ تھا۔ حضرت سلمان کے بعد اہل شہر کی سرکشی کے سبب عذاب آیا اور وہ بند ٹوٹ گیا اور وہ شہر تباہ ہو گیا۔ اسی زمانے میں سطح پیدا ہوا تھا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ ارم میں پیدا ہوا تو اور دونوں اس بادشاہ کے زمانے تک زندہ رہے جس کی مدت 30 قرن سے زیادہ ہوئی اور ہر قرن میں 30 سال ہوتے ہیں، یعنی اس کی عمر 900 برس سے زیادہ ہوئی۔ مترجم قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ لوگوں نے ابن عباس سے سطح کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے کہا کہ خدا نے اس کو صرف گوشت ہی بنایا تھا جس کو خرمے کی ٹہنیوں پر رکھ کر جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے۔ اس کے جسم میں سوائے سر اور گردن کے کہیں ہڈیاں اور پٹھے نہ تھے۔ اس کو گردن کے حصے میں لپیٹ دیا جاتا تھا جس طرح کپڑا لپیٹا جاتا ہے۔ اس کا کوئی عضو سوائے زبان کے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ درخت کی چھال سے ٹاٹ کے مانند ایک چیز تیار کر کے اس پر رکھ کر مکے میں لایا گیا تھا۔ قریش کے 4 اشخاص اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کی زیارت کو آئے ہیں، ہم آپ کے کمال علم کی خبر پہنچی ہے، لہٰذا مجھ کو ان باتوں سے آگاہ کیجیے جو ہمارے زمانے میں اور ہمارے بعد ہونے والی ہیں۔ سطح نے کہا اے عرب والو، تم میں علم و فہم نہیں ہے، لیکن تمہارے پیچھے ایسا گروہ پیدا ہوگا جو ہر طرح کے علوم حاصل کرے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، اہل عجم پر غالب ہوگا اور ان کے مال و متاع غنیمت میں حاصل کرے گا۔ ان لوگوں نے پوچھا وہ کیسی جماعت ہوگی؟ اس نے کہا کعبے کے مالک کی قسم، تمہارے بعد وہ لوگ پیدا ہوں گے جو خدا کی وحدانیت کے ساتھ اس کی عبادت کریں گے اور شیاطین اور بتوں کی عبادت ترک کر دیں گے۔ پوچھا وہ کس کی نسل سے ہوں گے؟ اس نے کہا عبد مناف کے شریف ترین لوگوں کی نسل میں ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا کس شہر سے خروج کریں گے؟ اس نے کہا اسی خدا کی قسم جو ہمیشہ باقی ہے، اسی شہر مکہ سے خروج کریں گے اور لوگوں کو رشد و ہدایت اور خدائے واحد کی عبادت کی جانب رہنمائی کریں گے۔ سید ابن طاؤس نے اپنی سند سے سید ابن طاؤس نے اپنی سند سے وہب ابن منبع سے روایت کی کہ قصرہ بادشاہ عجم نے ایک دیوار دجلہ پر بنوائی تھی جس میں بہت روپیہ صرف کیا تھا۔ اس میں ایک نشستگاہ بنوائی جس کا مثل کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کا دربار عام تھا جس میں تاج پہن کر تخت پر بیٹھتا تھا۔ اس کی مجلس میں 360 جادوگر، کاہن اور منجم حاضر رہتے تھے۔ ان میں عرب کا ایک منجم صائب نامی بھی تھا جس کو حاکم یمن بازار نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ اس کے احکام میں غلطیاں بہت کم ہوتی تھیں۔ جب قصرہ کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا
انہی لوگوں سے مشورہ کرتا تھا جب حضرت پیدا ہوئے یا مابعوث ہوئے۔ قصرہ صبح کو بیدار ہوا تو دیکھا کہ محل کا طاق درمیان سے ٹوٹ کر دجلہ میں بہہ گیا اور اس قصر میں پانی جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بولا کہ میری بادشاہی زائل ہو گئی اور بہت غمگین ہوا۔ پھر منجموں اور کاہنوں کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا اور کہا غور و فکر کر کے اس حادثے کا سبب مجھ سے بیان کرو۔ صاحب بھی ان میں موجود تھا، وہ سب کے سب باہر آئے، خوب غور و غوض کیا، سوچتے رہے مگر کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ اپنی عقل، نجوم اور کہانت سب کچھ بیکار نظر آنے لگی۔ سحر، کہانت اور علم نجوم سب باطل ہو گیا تھا۔ صاحب اس رات ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا اور حیران تھا کہ ناگاہ اس نے ایک بجلی دیکھی جو حجاز کی طرف چمک رہی تھی۔ وہ بڑھتے بڑھتے تمام مشرق و مغرب پر چھا گئی۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے پیر کے نیچے ایک باغ سبز دیکھا۔ کہنے لگا جو کچھ میں نے دیکھ رہا ہوں اس کا مقتضا یہ ہے کہ حجاز کی طرف سے ایک بادشاہ ظاہر ہوگا جس کی بادشاہی مشرق تک پہنچے گی۔ زمین اس کے سبب بادشاہ کے زمانے سے زیادہ آباد ہوگی۔ غرض وہ تمام کاہن اور منجم وغیرہ یکجا ہوئے، کہنے لگے ہم کو تو اب سحر و کہانت وغیرہ باطل معلوم ہوتے ہیں، ہمارے علم برطرف ہو گئے، شاید کوئی آسمانی امر حادث ہوگا، ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر مابعوث ہوا ہو یا عنقریب ہوگا اور اس بادشاہ کی حکومت اس کے سبب زائل ہو جائے گی، لیکن اگر ہم بادشاہ سے بیان کر دیں تو وہ ہمیں مار ڈالے گا، لہٰذا ہم اس سے یہ راز پوشیدہ رکھیں گے، دوسرے طریقوں سے ظاہر ہی ہو جائے گا۔ یہ مشورہ کر کے قصرہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے غور و فکر کیا، سمجھ میں یہ آیا کہ آپ کے قصر اور دجلہ کے دیوار کی بنیادیں نئے ساتوں میں رکھی گئی تھی، لوگوں نے ساعت دریافت کرنے میں حساب میں غلطی کی تھی، اسی سبب سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، لہذا نیک گھڑی اختیار کر کے اس میں اس کی بنیاد رکھنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ غرض ایک ساعت نیک اختیار کر کے اس میں دجلہ پر دیوار تیار کی گئی اور 8 مہینے میں مکمل کر دی گئی، جس میں بے دریغ مال صرف کیا گیا۔ پھر ایک نیک ساعت معلوم کر کے بادشاہ اس کے بالا خانے پر بیٹھا، عمدہ فرش بچھایا گیا اور اس طرح کے پھول اس کے گرد لگائے گئے۔ جب وہ اس میں اطمینان سے بیٹھا، قصر کی بنیاد اکھڑ گئی اور وہ محل سمیت دریا میں ڈوب گیا۔ لوگوں نے اس کو پانی سے اس وقت نکالا جبکہ اس میں کچھ جان باقی تھی۔ وہ صحیح و تندرست ہوا تو اس نے منجموں اور کاہنوں کو جمع کیا اور کہا میں نے تم کو اپنا مقرب بنایا ہے، بے دریغ مال و متاع دیتا ہوں اور تم میرے ساتھ مذاق کرتے اور فریب دیتے ہو۔ پھر تقریباً 100 آدمیوں کی گردنیں اڑا دیں اور لوگوں نے کہا اے بادشاہ، جس طرح ہم سے پہلے لوگوں سے حساب میں غلطی ہو گئی تھی ہم سے بھی ہو گئی، اب پھر حساب کرتے ہیں اور اسی کے مطابق قصر کی تعمیر کرائیں گے۔ پھر 8 مہینے تک بے حساب مال خرچ کر کے دوبارہ قصر تیار کیا گیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان اس پر بیٹھنے پر نصیب نہیں ہوا۔ ایک سوار آیا اور اس کے داخل ہوتے ہی قصر ٹوٹ پھوٹ کر دریا میں غرق ہو گیا اور قصرہ بھی ڈوب گیا۔ وہ سوار پانی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جبکہ تھوڑی سی جان باقی تھی، قصرہ کو لوگوں نے باہر نکالا۔ آخر بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا، تمہاری ہڈیوں کو ہاتھیوں کے پیروں تلے رون ڈالوں گا اگر اس کا صحیح راز مجھ سے نہ بیان کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا اے بادشاہ، اب سچ بیان کیے دیتے ہیں، جب آپ نے اپنے اس واقعے کا ذکر کیا تھا ہم سب نے اپنی اپنی جگہ غور و فکر کیا، ہمارے علوم برطرف ہو گئے، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ عجیب باتیں کسی آسمانی حادثے کے سبب سے واقع ہوئی ہیں اور چاہیے کہ ایک پیغمبر مابعوث ہوا ہو یا عنقریب مابعوث ہوگا، لیکن خوف جان سے ہم یہ سب کچھ آپ سے بیان نہ کر سکے۔ اس نے کہا تم پر وائے ہو، تم کو پہلے ہی کہنا چاہیے تھا تاکہ میں اس کا کچھ تدارک کرتا۔ آخر وہ اور قصر کی تعمیر کے ارادے سے باز آیا۔ شاہزان بن جبرائیل علیہ الرحمہ نے کتاب فضائل میں روایت کی کہ جب حضرت کے حمل کو 1 مہینہ گزر گیا، پہاڑ، درخت، آسمان و زمین ایک دوسرے کو حضرت کی خوشخبری دیتے تھے۔ اسی اثنا میں جناب عبد المطلب اور عبداللہ علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں 15 روز قیام کرنا پڑا۔ اسی جگہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، مکان کی چھت پھٹ گئی اور منادی نے ندا کی کہ وہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گیا جس کے صلب میں خاتم المرسلین تھے، اور کون ہے جو
جو نہ مرے گا۔ جب انعقاد نطفہ حضرت کو 2 مہینے گزرے، خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں ندا کرے کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو اور ان کی امت کے لیے استغفار کرو۔ 3 مہینے گزرے تھے کہ ابو قحافہ شام سے واپس آ رہے تھے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے، ان کے ناقے نے سر زمین پر رکھ کر سجدہ کیا۔ ابو قحافہ نے ایک لکڑی اس کے سر پر ماری، اس نے پھر بھی سر نہ اٹھایا تو وہ بولے کہ تیرے ایسا ناقہ میں نے نہیں دیکھا۔ ناگہاں ایک عاطف نے ان کو آواز دی کہ اے ابو قحافہ، اس لیے جانور کو مت مارو کہ تمہاری اطاعت نہیں کرتا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ یہ پہاڑ، درخت، دریا اور آسمان کے سوا ہر مخلوق اپنے پروردگار کے لیے اس شکر میں سجدہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر امی کے حمل کو 3 ماہ گزر گئے، عنقریب تم ان کو دیکھو گے بت پرستوں کی خرابی ہو، ان کی اور ان کے ہمراہیوں کی تلواروں سے واصل جہنم ہوں گے۔ حمل کو 4 مہینے گزرے تو ایک زاہد جو طائف کے راستے میں رہتا تھا، اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے اپنے عبادت خانے سے مکہ روانہ ہوا اور اس کا نام حبیب تھا۔ راستے میں اس نے ایک بچے کو دیکھا کہ سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ جب اس کو سجدے سے لوگ اٹھاتے تھے تو وہ پھر سجدے میں چلا جاتا تھا۔ حبیب نے اس کو اٹھانا چاہا تو ایک عاطف کی آواز آئی کہ اس کو رہنے دے کہ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، اس سبب سے کہ پیغمبر پسندیدہ اور بزرگیدہ کے حمل کو 4 ماہ گزر گئے ہیں۔ جب 5 ماہ گزرے اور حبیب اپنے عبادت خانے میں واپس آیا، دیکھا کہ وہ حرکت میں ہے اور ساکن نہیں ہوتا۔ اس کے اور تمام عبادت خانے کے محرابوں میں لکھا تھا کہ اے عبادت خانے والو، خدا اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کہ اس کو ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آ گیا۔ کیا کہنا ہے اس کا جو اس پر ایمان لائے، اور افسوس ہے اس پر جو اس سے انکار کرے۔ یہ سن کر حبیب نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور ایمان لایا، میں اس کا منکر نہ ہوں گا۔ 6 مہینے اہل یمن و اہل مدینہ اپنے اپنے عیدگاہ کو روانہ ہوئے۔ وہ سال میں چند بار عیدگاہ جایا کرتے تھے اور ایک درخت کے پاس جمع ہوتے تھے، کھاتے پیتے تھے، خوشیاں مناتے تھے اور اس درخت کی پرستش کرتے تھے۔ اس مرتبہ جب اس درخت کے پاس جمع ہوئے، ایک صدائے محب اس سے پیدا ہوئی کہ اے اہل یمن و یمامہ اور اے بت پرستو، جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آیت نمبر 81، پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل۔ اے اہل باطل، تمہاری ہلاکت و بربادی کا وقت آ گیا۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہوئے اور جلد اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ 7ویں مہینے سواد بن قارب عبد المطلب کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کل شب میں نے خواب و بیداری کے درمیان دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے آسمان سے نیچے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین کو آراستہ کرو، کیونکہ تمام مخلوق کی جانب حضرت محمد مصطفیٰ عبد المطلب کے فرزند زادے خدا کے رسول کے آنے کا زمانہ قریب آ گیا، جو صاحب شمشیر و تیر ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو بتایا کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں گے۔ جناب عبد المطلب نے کہا اس خواب کو پوشیدہ رکھو۔ 8 ماہ مدت حمل کے گزرے کہ دریائے اعظم کی ایک مچھلی جس کو تمبوسا کہتے ہیں، وہ سیدھی ہو کر اپنی دم پر کھڑی ہو گئی اور دریا میں طوفان پیدا ہو گیا۔ اس وقت ایک فرشتے نے کہا کہ ساکن ہو کے دریا میں تو نے تلاطم پیدا کر دیا۔ اس مچھلی نے کہا جس روز میرے پروردگار نے مجھے خلق فرمایا تھا، ہدایت کی تھی کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کروں تو ان کے لیے اور ان کی امت کے لیے دعا کرنا۔ اب میں نے سنا ہے کہ بعض فرشتے دوسرے فرشتوں کو حضرت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس سبب سے میں نے حرکت کی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ساکن ہو کر دعا کرو۔ جب 9 مہینے گزر گئے، خدا نے ہر آسمان کے فرشتوں کو وحی فرمائی کہ زمین پر جاؤ، تو 10,000 فرشتے نازل ہوئے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور کی ایک قندیل تھی جن سے بغیر تیل کے روشنی ظاہر ہوتی تھی، اور ہر قندیل پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ وہ فرشتے مکہ معظمہ کے گرد جمع ہوئے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور عبد المطلب کو ان حالات کی اطلاع ہوتی رہی لیکن پوشیدہ رکھتے تھے۔ اور اس پورے مہینے آسمان کے ستارے حرکت میں تھے اور شہاب ہوا میں دوڑا کرتے تھے۔ جب 9 مہینے پورے ہو گئے، آمنہ نے اپنے مادر گرامی برا سے کہا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دیجیے گا، میں چاہتی ہوں کہ حجرے میں جا کر اپنے شوہر کی مصیبت میں گریہ کروں اور آنسوؤں سے اپنے دل کی
آگ بجھاؤں؟ برا نے کہا بیٹی ایسے شوہر پر رونا جائز ہے اور منع کرنا ظلم ہے۔ غرض جناب آمنہ حجرے میں داخل ہوئیں اور ایک شمع جلائی اور آہ و نالے سے در و دیوار ہلا دیے۔ اسی حال میں دوبارہ درد ذات شروع ہوا۔ انہوں نے چاہا کہ دوڑ کر دروازہ کھول دیں، بہت کوشش کی، دروازہ نہیں کھلا تو واپس آ کر بیٹھ گئیں اور ان پر دہشت عظیم طاری ہوئی۔ ناگہاں دیکھا کہ چھت شکافتہ ہوئی اور 4 حوریں نیچے آئیں جن کے چہرے کے نور سے حجرہ روشن ہو گیا۔ انہوں نے کہا اے آمنہ بی بی، خوف نہ کیجیے، آپ کو کچھ پریشانی نہ ہوگی، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ آمنہ یہ سن کر مدہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی نورانی پیشانی رکھے ہوئے اور انگشت شہادت اٹھائے ہوئے لا الہ الا اللہ فرما رہے ہیں، اور حضرت کی ولادت باسعادت شب جمعہ صبح کے قریب 17ویں ماہ ربیع الاول کو ہوئی، جبکہ حضرت آدم کی وفات کو 7900 سال 4 مہینے اور 7 روز گزرے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 9900 سال 4 مہینے اور 7 روز گزرے تھے۔ آمنہ نے حضرت کو طاہر و مطہر پایا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ آپ کے روئے مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جو چھت کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ آمنہ نے اس کی روشنی میں حرم اور اطراف عالم کے ہر بلند مقام اور قصر رفیع دیکھے، اور ایک برق چمکی جس کی ضیاء نے ہر اس مکان کو روشن کر دیا جس کے رہنے والے خدا کے علم میں ایمان لانے والے تھے، اور اطراف عالم میں جہاں جہاں بت تھے سب زمین پر گر پڑے۔ ابلیس لعین نے ان عجیب و غریب باتوں کو عالم میں مشاہدہ کیے تو اپنی ذریت کو جمع کیا، اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہا جب سے خلق ہوا ہوں اب تک ایسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوا تھا۔ آج رات ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ بتوں کی پرستش دنیا سے مٹا دے گا اور خدا یگانہ کی عبادت کی اہل دنیا کو دعوت دے گا۔ یہ سن کر اس کی ذریت نے ذلت کے ساتھ اپنے سروں پر خاک اڑائی اور سب کے سب دریائے چہارم میں بھاگ گئے اور 40 روز تک روتے رہے۔ پھر ان حوروں نے حضرت کو بہشت کے کپڑوں میں لپیٹا اور بہشت کو روانہ ہو گئیں اور فرشتوں کو حضرت کی ولادت کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور 2 جوانوں کی صورت میں داخل حجرہ ہوئے۔ جبرائیل کے ہاتھ میں ایک طلائی دشت تھا اور میکائیل عقیق کی صراحی لیے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے حضرت کو ہاتھ پر لیا، میکائیل پانی ڈالنے لگے اور حضرت کو غسل دیا اور جناب آمنہ سے کہا کہ ہم حضرت کو پاک کرنے کے لیے غسل نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ تو طاہر و مطہر ہیں، بلکہ نور و صفا کی زیادتی کے لیے غسل دے رہے ہیں۔ پھر بہشت کے عطروں سے حضرت کو معطر کیا۔ اسی اثنا میں مختلف آوازیں حجرے کے دروازے پر بلند ہوئیں۔ جبرائیل نے کہا کہ 7 آسمانوں کے فرشتے حضرت کو سلام کرنے آئے ہیں، اور وہ حجرہ بقدرت خدا وسیع ہو گیا۔ فرشتے فوج اس میں داخل ہوتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا محمود، السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا حامد۔ ثلث رات گزرنے کے بعد بحکم خدا جناب جبرائیل بہشت سے 4 علم لائے۔ سبز علم کوہ کاف پر نصب کیا جس پر سفید حروفوں سے 2 سطروں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ دوسرے علم کو کوہ ابو قبیس پر نصب کیا جس کے 2 پھریرے تھے۔ اور چوتھے علم کو بیت المقدس پر نصب کیا جس پر لا غالب الا اللہ و نصر للہ والحمد۔ اور ایک فرشتے نے ابو قبیس سے آواز دی کہ اے اہل قریش، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جس کو ہم نے بھیجا ہے۔ اور خدا نے ایک ابر کعبے کے اوپر بھیجا جس نے مشک و عنبر نثار کی، اور کعبے سے بت حجر کی جانب باہر ہو گئے اور منہ کے بل گر پڑے۔ پھر جبرائیل ایک قندیل سرخ لائے اور کعبے کے دروازے پر لٹکا دیے جس سے بغیر تیل کے روشنی ہو رہی تھی، اور حضرت کی پیشانی مبارک سے ایک بجلی ظاہر ہوئی جو ہوا میں بلند ہو کر آسمان تک پہنچی اور اہل ایمان کے ہر گھر میں اس کی روشنی نمایاں ہو گئی۔ اسی رات ہر توریت و انجیل و زبور میں جہاں جہاں دنیا میں وہ تھیں، جہاں میں حضرت کے نام کے نیچے جہاں ان کتابوں میں تحریر تھا، خون کا ایک قطرہ ظاہر ہوا، کیونکہ حضرت صاحب شمشیر پیغمبر تھے
اور اسی رات ہر دیر اور سوما کی محرابوں میں لکھا ہوا ملا کہ آگاہ ہو کہ پیغمبر امی پیدا ہوا۔ اس کے بعد آمنہ نے دروازہ کھولا اور باہر آئیں اور جو عجیب باتیں مشاہدہ کی تھیں ماں باپ سے بیان کی۔ جب عبد المطلب کو خوشخبری دی، آپ حضرت کے پاس آئے، دیکھا کہ آپ بزبان فصیح تقدیس و تسبیح الہی کر رہے ہیں۔ پھر خدا نے ایک سفید ریشمی خیمہ بھیجا جس پر آیت نمبر 45، 46، 12 نمبر 22 سورہ احزاب: اے رسول، ہم نے تم کو گواہ اور بہشت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا اور خدا کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور ایمان و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ خیمہ 40 روز تک بدستور قائم رہا کہ ایک شخص کا چرب شدہ ہاتھ لگ گیا، اس لیے وہ خیمہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ قیامت تک باقی رہتا۔ غرض جب بنی ہاشم اور روسیائے قریش نے اس خیمے کو دیکھا اور زعفران و مشک و عنبر کا نثار ہونا، بجلی کا چمکنا و عجیب آوازوں کا ظاہر ہونا مشاہدہ کیا اور کانوں سے سنا، حبیب راہب کے پاس گئے اور کچھ تھوڑا سا حال ان امور کا بیان کیا تو حبیب نے کہا، جانتے ہو کہ میرا دین تمہارے دین سے مختلف ہے، میری بات مانو چاہے مت مانو، لیکن جو حق ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ یہ علامتیں اس پیغمبر کی ہیں جو بہت جلد مبعوث ہونے والا ہے۔ ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں اس کے اوصاف پڑھے ہیں۔ وہ بتوں کی پرستش مٹا دے گا، وہ بتوں کی پرستش مٹائے گا اور خدا کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دے گا، تو تمام دنیا کے بادشاہ اور جبار اس کے سامنے جھکیں گے۔ تف ہے اہل کفر و طغیان پر کہ اس کی تلوار و نیزہ و تیر سے برباد ہوں گے۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے نجات پائیں گے اور جو اس سے انکار کریں گے ہلاک ہوں گے۔ پھر دوسرے روز حضرت عبد المطلب جناب پیغمبر خدا کو گود میں لے کر کعبے میں گئے۔ جب کعبے میں داخل ہوئے تو حضرت نے بسم اللہ و باللہ فرمایا۔ کعبہ بقدرت خدا گویا ہوا اور کہا، السلام علیکہ یا محمد و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک عاطف کی آواز آئی، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تیسرے روز عبد المطلب نے بیت کا گہوارہ خرید فرمایا جس کو طرح طرح کے جواہرات سے اور ریشمی زرنگار کپڑے سے آراستہ کیا اور موتیوں اور جواہرات کا ایک ہار بنا کر اس میں لٹکا دیا تاکہ جس طرح بچے کھیلتے ہیں حضرت بھی کھیلیں گے۔ لیکن حضرت جب خواب سے بیدار ہوتے تھے ان موتیوں کے ذریعے خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ چوتھے روز سواد بن قارب عبد المطلب کے پاس آیا جبکہ وہ کعبے کے پاس تشریف فرما تھے اور اکابر قریش اور بنی ہاشم حضرت کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ عبداللہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں، میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ عرب میں اپنے علم کی زیادتی کے سبب مشہور تھا اور لوگ اس کی باتوں پر کامل یقین رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب خانہ آمنہ میں آئے اور حضرت کو دریافت کیا، کہا کہ وہ اپنے گہوارے میں آرام کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے گہوارے کا پردہ اٹھایا تو ایک بجلی سی آنکھوں میں چمک گئی جو گھر کی چھت سے باہر نکل گئی۔ یہ دیکھتی عبد المطلب اور سواد دونوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر سواد بھی اختیار حضرت کے تلوؤں پر آنکھیں مل کر عبد المطلب سے بولا کہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ اس بچے پر ایمان لاتا ہوں اور جو کچھ خدا کی جانب سے لائے گا ان سب کا اقرار کرتا ہوں۔ اور حضرت کے چہرے مبارک کو بوسہ دے کر باہر آیا۔ جب حضرت 1 مہینے کے ہوئے تو آپ کو جو شخص دیکھتا سمجھتا کہ 1 سال کے ہیں اور آپ کے گہوارے سے برابر تسبیح و تقدیس سے حق تعالیٰ کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ جب حضرت 2 ماہ کی ہو گئے تو آمنہ کے والد کی وفات ہوئی۔ اس بیان کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 13 کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت کی تاریخ ولادت اور آپ کے معجزات جو ولادت سے ظاہر کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پارٹ نمبر 14 کا آغاز اسی باب سے دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔